آپ جانتے ہیں ایک عام سا کساب جو بازار میں گوشت بیچتا تھا، وہ جنت میں کس عظیم نبی کے ساتھی ہوں گے؟ جی ہاں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ عام واقعہ نہیں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں ماں کی خدمت کا مقام سکھاتا ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، تمہارا جنتی ساتھی ایک قصاب ہے، ایک گوشت بیچنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ ایک قصاب، نہ کوئی بڑا عالم، نہ کوئی بڑا عبادت گزار، نہ کوئی مشہور شخص ہے، بلکہ ایک قصاب، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اس پریشانی میں اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ایک بازار میں پہنچے جہاں ایک سادہ آدمی گوشت بیچ رہا تھا۔ وہی قصاب تھا، نہ اس کے چہرے پر کوئی خاص نور، نہ کوئی بڑی عبادت کا نشان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، آؤ دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہے۔ آپ خاموشی سے اس کے ساتھ رہنے لگ گئے، اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ دن گزرا، قصاب اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مہمان بن کر ان کے ساتھ رہے ابھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو سیدھے کمرے میں گئے۔ وہاں ایک بوڑھی کمزور عورت لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے نہایت محبت سے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کی۔ وہ عورت اس کی ماں تھی۔ جب قصاب نے اپنی ماں کو کھانا کھلا دیا تو ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اپنے کانوں سے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے قصاب سے کہا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں اور تم واقعی جنت میں میرے ساتھی ہوگے۔ قصاب حیران رہ گیا کہ یہ سب کسی بڑی عبادت کی وجہ سے نہیں تھا، نہ لمبی نمازیں، نہ بڑے بڑے کام، صرف ایک چیز، ماں کی خدمت۔ آج ہم سب جنت چاہتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی خدمت وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت تک لے جاتا ہے۔ میرے دوستو، ماں کی خدمت کرنا، ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ اور ماں کے فرمایا کہ جب دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں کرو تاکہ ان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ جو تکلیف وہ سہتے ہیں، جو ہمیں ایک بڑا کرنے میں جو ان کا کردار ادا ہوتا ہے، وہ محض ایک بات نہیں ہوتی۔ یہ پرورش کرنا، یہ کون سا کوئی کسی کے لیے اتنا رو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ماں وہ چیز ہوتی ہے جب بچہ بستر کے اوپر پیشاب کر دے، رات کا وقت ہو، بارش لگی ہو، اور ماں کیا کرتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے بچے کو خشک پہ لٹا کے خود گلی جگہ پہ سو جاتی ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کیا میں ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں کہ میں 7 مرتبہ اگر تم ماں کو اٹھا کے کندھوں پہ اسے طواف کرواؤ تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ماں باپ کا حق ادا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جتنا ہو سکے ان کو وقت دیا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کو ٹائم دیا کرو۔ ماں کے لیے بچے دنیا کے لیے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ماں کے لیے وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو بچوں کی طرح ہی سمجھتی ہے، ان کو بچوں ہی طرح پالتی دیکھتی ہے، انہیں بچوں کی طرح ہی بلاتی ہے اپنے پاس۔ دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے لیکن وہ اس کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی خدمت سے گریز نہ کرنا، اسی جگہ پر باپ کو بھی رکھیں۔
اگر غلطی سے آج ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، خدمت غلطی سے نہ ہو سکی، ناسمجھی میں خدمت نہ ہو سکی، آج اس کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں کی کوئی سہیلی یا باپ کا کوئی دوست ہے تو اس کی خدمت کرو، اس سے بھی ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو سکون دینا ہے، راحت دینا ہوتا ہے، یعنی کہ سکون ان کو ملے گا، ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ جب وہی شخص آپ کی ماں باپ کو یاد کر کے آپ کو دعا دے گا تو ان کی روح خوش ہوتی رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ ہر اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ اگر یہ آپ کو بات اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ اس کا اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔